نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلکا و صحابیکا یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ نے بڑا خوبصورت درود پاک پڑھیا ہے۔ میرا دل ایک باری پھر ذرا بابا سے بلند پڑھ لو، کیونکہ شاعر نے بہت خوبصورت بات لکھی۔ دی روز در بستان سرا، بھائی ظہیر صاحب، قاری منیر صاحب، دی روز در بستان سرا ہمہ توتیاں نے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بے کمالے۔ دی روز در بستان سرا ہمہ توتیاں نے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بے کمالے ہی، اور کمریاں بھی شوق میں، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں گاتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بے جمالے ہی، اور بلبلیں بھی سو بسو، اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع خصالے ہی۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے، ان چڑیوں کے سن کے چہچہے یہ انسان بلا کیوں چپ رہے، ارے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، لازم ہے اس پہ یوں کہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ جنہیں اجے بھی جڑا نہیں سمجھیا تے جنہیں نہیں پڑھیا، میں پنجابی اچ کہہ دینا کہ تو کی جانے تو کی سمجھے میرے نبی دے نام دا رتبہ۔ ظہیر صاحب تسی شاعر ہو، ذرا کافی ردیف اور میری محبت تے غور کرنا ہے۔ اے سبحان اللہ ڈلی ہے، انشاءاللہ انہیں تکڑی ہو جانی ہے، کیونکہ سبحان اللہ تے میں لے لینی ہے۔ میں گل ہی انجدی کرنا بندے خوش ہو جاندے نے۔ میں ایک باری پھر کہاں گا پنجا اونچا کر کے سبحان اللہ کہنی ہے جدوں بھی کہنی ہے، تاکہ پتہ لگے سارے پنج تندے منن والے بیٹھے نے۔ جیڑا پنج تندہ غلام بن کے بیٹھا ہے ایک باری پنجا اونچا کر کے بولے گا تے انج بولے گا پنجا اونچا کر کے کہ پنج تن راضی ہو جان، پنج تن راضی ہو جان گے۔ لے جیڑا پنج تن دا غلام بن کے بیٹھا ہے، جیڑا پنج تن دا غلام ہے انہوں ساگر چشتی دا سلام ہے، تے جیڑا پنج تنوں نہیں مندا مشورہ ہے۔ میں کہنا نا مان لے پنج تنوں، او مان لے، اے دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اور میرے والے ویکھو گے انشاءاللہ پنجاب پہ اونچا ہو جائے گا۔ توجہ کرنی ہے، یہ کوئی کہے ساگر چشتی میں تے پنج تنوں نہیں مننا گا تے میں کہاں گا نہ مان، یہ تیرے اپنے نصیب نے۔ پر جدو صبح ناشتہ کرے، جدو بھی روٹی کھاوے لنگر کھاوے، غور تے کر اے لکمے تے پنجا دا محتاج ہے۔ لکمہ پنجتن دے نام دا کھا کے کوئی نام مننے تے او دے اپنے نصیب نے۔ تسی تے سارے ثابت کر دیتا ہے سارے پنجتن دے منن والے بیٹھے انجی پنجا اونچا کر کے سبحان اللہ چاہی دیئے۔ تو کی جانے تو کی سمجھے میرے نبی دے نام دا رتبہ، اور میرے نبی دے نام دا رتبہ ویکھنا ہے۔ پڑھے لکھے دوستہ دی توجہ، ایک اردو دا شعر میں اپنے نبی دے نام دے رتبے دی ایک جھلک بکھانا چاہنا۔ انہ دا نام ظہیر ہے، انہ دا نام منیر ہے، حافظ اللہ دیتا ہے، غلام صابر، اے جتنے انتظامیہ ہر بندے دا ویکھ لو سٹیج تے، اے اشتہار تے، ہر بندے دا ایک نام ہے۔ لیکن میرے آقا دے نام دی شان ویکھنی ہے کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالنا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، ارے جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا۔ ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا۔ لے جڑا میرے آقا دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاوندا، ایک باری ذرا سجاد چوکے گواہی دے وے، اونچا بولے سبحان اللہ۔ جنوں انگوٹھے چومنا چنگا لگدا ہے، آقا دا نام سن کے ایک باری کج کے بولے سبحان اللہ۔ کچھ بندے ہیں جڑے
چومن تو روک دے نے انگوٹھے چومن تو روک دے نے ساڈی ایک کھرل برادری دا بندہ بھی ہے مینوں کہندا ساگر چشتیہ تسی انگوٹھے چوم کے اکھاں نال کیوں لاندے ہو میں کہ تینوں پھر کدی جواب دیاں گا ایک واری میں گزریا جا رہا سی تے اپنے پوتے دا منہ چوم رہا سی میں کہا لے اج اس گل دا جواب سن کہ تو اے بو نبی چوں گلیندا ودا ہے جدے نا تے موجاں کریندا ودا جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ آج ہی کہہ لینا جی آج نہ آوے تے جدو سمجھ آوے ادو سبحان اللہ کہہ لینا تے ثواب میرے ملے کر دینا انشاءاللہ پہنچ جائے گا میں انہوں کیا تو اے بو نبی چو گلیندا ودا ہے او جدے نا تے موجاں کریندا ودا ہے محمد دا نا سن کے چمڑا جے شیر کے کیوں پتران دے منہ کو چومیندا ودا ہے محمد دا نا سن کے چمڑا جے شر کے کیوں پتران دے منہ کو چومیندا ودا ہے ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا تو کی جانے تو کی سمجھے میرے نبی دے نام دا رتبہ اور تیری صبح نالو ود کے شہر نبی دی شام دا رتبہ میرے کول تے علم بھی کوئی نہیں دس میں تینوں کی سمجھاواں پاک قرآن چ ساگر چشتی ویکھ درود سلام دا رتبہ پاک قرآن چ ساگر چشتی پاک قرآن چ ساگر چشتی ایک درود سلام دا رتبہ ظہیر صاحب پریشان نہیں ہونا بالکل آخری شعر اور آخری جملہ تے حاضری مکمل جنہوں درود و سلام دی سمجھ آئی ہے ایک باری ذرا پھر ہاتھ لہرا کے اونچا بولے سبحان اللہ جیندے رہو حضور دے دیوانے ہو جیندے رہو اللہ تانوں سلامت رکھے اے جویں اج تسی ایتھے سٹیج تے اے سامنے گنبد خضرا دے بیٹھے ہو اج گنبد خضرا دی تصویر دی زیارت کر رہے ہو اے جویں تسی بول رہے ہو میں دلوں دعا دے رہا اللہ کرے تانوں لائیو گنبد خضرا دی زیارت نصیب ہو جائے آخری شعر تے حاضری مکمل کہ عقیدت دے پھلاں نے جھڑنا ہی کوئی نہیں اسامی سبق ہور پڑھنا ہی کوئی نہیں عقیدت دے پھلاں نے اے میں شروع تو ہر محفل تاں درود پڑھاندا ہونا کیونکہ آخر تے اسی سلام لازمی پڑھنا ہوندا ہے تے انج سمجھو کہ درود پہلا انجن ہے تے سلام دعاواں دا آخری انجن ہے اے میں چند دن پہلے نا آزاد کشمیر محفل تے گیا تے محفل سی پہاڑی دے اوتے او کہنے لگے ساگر صاحب ایتھے تسی گڈی روک دیو اے تو ساڈی گڈی آوے گی تے او تانوں طریقے نال لے کے جاوے گی انہاں نے ایک اپنی گڈی منگائی ایک انجن او دے اگے لایا ایک انجن پیچھے لایا میں کہا کیوں کیتا ہے جی ایک انجن اگے انہاں کہا چڑھائی ہے اے اگلا انجن بھی زور لاوے گا پچھلا بھی زور لاوے گا جدو اے انجن اگے پیچھے ہون کے گڈی آسانی نال پہنچ جائے گی تے ادو میری بھی ذہن وچ گل آ گئی کہ عقیدت دے پھلاں نے جھڑنا ہی کوئی نہیں اسی بھی سبق ہور پڑھنا ہی کوئی نہیں او جدو تک دروداں دا انجن نہ لگا دعا تیری عرشاں تے چڑھنا ہی کوئی نہیں جدوں تک دروداں دا انجن نہ لگا جدوں تک دروداں دا انجن نہ لگا دعا تیری عرشاں تے چڑھنا ہی کوئی نہیں ہن ذرا ایک باری دروداں دا انجن لا لو ساڈیاں دعاواں آسانی نال انشاءاللہ عرش تے پہنچ جان گے اونچا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات گرامی آؤ آج دی اس سالانہ 15ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک دا آغاز باقاعدہ دوسری نشست دا آغاز تلاوت کلام پاک نال کرنے ہاں تلاوت کلام پاک لئی میں جس قاری قرآن دی خدمت وچ ملتمس ہونا چاہنا جویں کہ قاری نعت خان خطیب جو بلان دا میرا ایک اپنا انداز ہے میرا سٹائل ہے میں نہیں کہاں گا کہ آن والا قاری قرآن ہر عاشق رسول دا ظہیر ہے صاحب توقیر ہے روشن ضمیر ہے زلف رسول دا اسیر ہے مدینے والے آقا دا فقیر ہے ہن تلاوت لی جس قاری قرآن دا نام تحریر ہے شہر ویاڑی ہے نسبت نعیمی ہے نام قاری محمد منیر قاری محمد منیر احمد نعیمی صاحب تشریف لیا کے تلاوت کلام پاک نال اس پاک محفل دا باقاعدہ آغاز فرمان گے محترم زینت القراء فخر القراء نجم القراء قاری محمد منیر احمد نعیمی صاحب تمام دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اور میری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا، اللہ پاک ان کے کاروبار، مال، جان، عزت، آبروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
قل رب اغفر وارحم وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والتين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم